قرآن مجید کا آج 27واں پارہ ہمارے پیش نظر ہے۔ ابھی سورہ زاریات چل رہی ہے اور اس کی چند آیات باقی ہیں۔ 27ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو پھر سے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے اجنبی انسان نہیں تھے بلکہ بشری شکل میں فرشتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم مجرموں کی ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی سے پکے ہوئے پتھر برسائیں جو آپ کے رب کے نزدیک حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب فرشتے عذاب نازل کرنے آئے تو پھر دوبارہ سے قرآن مجید نے 27ویں پارے کے آغاز میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ آگے جا کے پھر آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرمایا جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں، مقصد عبادت ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا جس طرح انسان کے وجود میں کھانے کی، پینے کی اور سونے کی طلب رکھی ہے نا، کہ کھاتا ہے پیتا ہے پھر اسے نیند آتی ہے، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر عبادت کی طلب رکھی ہے۔ اس بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، اس کے وجود میں طلب ہے عبادت کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ کسی زمانے میں لوگ بتوں کو پوجتے رہے، پتھروں کو پوجتے رہے، سورج کو پوجتے رہے، چاند کو پوجتے رہے، ستاروں کو پوجتے رہے معاذ اللہ، لیکن کسی زمانے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ انسان نے کسی کو پوجا نہ ہو۔ اللہ نے عبادت کی طلب اس کے وجود میں رکھ کے اسے دنیا میں بھیجا ہے۔ ڈائریکشن ٹھیک نہیں ملتی تو غلط رستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جب اللہ توفیق دیتا ہے اور محبوب کریم کے کہنے پہ عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے۔ انسان کے آنے کا مقصد عبادت ہے۔ عبادت کی بڑی وسیع تعریف ہے اسلام کے اندر۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنا عبادت، حالانکہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے جو کام بھی کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے وہ آپ کچھ بھی کریں، وہ آپ گلی سے روڑا بھی اٹھا دیں تو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے، وہ ماں باپ کا چہرہ بھی خوش ہو کے دیکھ لیں تو اللہ کامل حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو عبادت کا وسیع مفہوم ہے، لیکن مقصود انسان کے دنیا میں آنے کا عبادت ہے۔ لیکن جب کوئی آدمی مقصود بھول جاتا ہے نا اپنا، دیکھیں نا لوگوں کو مل کے احساس ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد شہرت بن گیا ہے، کچھ کا مقصد پیسہ بن گیا ہے، کچھ کا مقصد ہی تعلقات بنانا بن گیا ہے۔ تو اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جس مقصد حیات کے تحت دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ پھر آگے سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کے اٹل عذاب کا ذکر ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں ہے، اور اس دن آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے اور پہاڑ بڑی تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ پھر آیت نمبر 21 سے اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان سے جا کے ملیں گے۔ اولاد اگر اپنے ماں باپ کی، نیک ماں باپ کی پیروکار ہوگی تو اس میں اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئیں بھی تو اللہ معاف کر کے جنت میں ماں باپ کے ساتھ ہی ملا دے گا۔ اصل میں نا نالائق بچوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو لائق بچے رہ ہی جاتے ہیں بیچارے، نالائقوں کا بڑا ذکر ہوتا ہے تو لائق رہ ہی جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہر عالم کا، ہر درویش کا، ہر صوفی کا، ہر نیک آدمی کا بچہ غلط نہیں ہوتا، یہ بھی بڑی انفرادی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی رحمت کرتا ہے، بعض لوگوں کو اللہ بڑی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر میں حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تو صرف اسی پر گفتگو نہ کرنا چاہیے، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق بھی نبی ہوئے، اور ان کے بیٹے یعقوب بھی
नबी हुए और उनके बेटे यूसुफ भी नबी हुए। तो रब बड़ा करीम है, जब खैर रखता है तो कई नस्लों में रख दिया करता है। तो हर जगह ऐसा नहीं है, हर मौके पे ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग एक ही रंग में हर चीज़ को देखने लग जाते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। जब अल्लाह अता करने पे आता है तो फिर बड़ा करम फरमाया करता है। एक बात और भी यहाँ काबिल जिक्र है, उस पर भी ज़रूर तवज्जो होनी चाहिए कि अगर माँ बाप नेक हों तो काजी सनाउल्लाह साहब पानीपती फरमाते हैं कि 7 नस्लों तक तो अल्लाह वैसे ही माँ बाप की वजह से रहमत करता रहता है, बेटों पे भी, पोतों पे भी, पड़पोतों पे भी, उनके पोतों पे भी। और दलील क्या है? वकान अबूहुमा सालिहा। वो जो हजरत खज़र अलैहिस्सलाम ने दीवार सीधी की तो पूछा क्यों की? कहा इनका बाप बड़ा नेक था। वो काजी साहब ने लिखा वो 7वीं नस्ल में बाप था, वो 7वीं नस्ल में जाके बाप बनता था। तो अल्लाह करीम अगर करम फरमाता है ना जी, तो फिर बड़ी ही रहमत फरमाया करता है। मेरे हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद मौलाना इब्राहिम रज़ा खान जिलानी मियां, उनके वालिद मौलाना हामिद रज़ा खान, उनके वालिद मौलाना अहमद रज़ा खान, और उनके वालिद हजरत मौलाना नकी अली खान, और उनके वालिद मौलाना रज़ा अली खान। 6ठी जगह पे जाके हजरत साहब थे। लेकिन हमने इतना तकवा, इतना इल्म, इतनी परहेजगारी कम जगह पे देखी जैसी अल्लाह ने उन्हें अता फरमाई है। ऐसी भी कोई बात नहीं कि नस्लों में कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ताला करम फरमाए, बच्चे थोड़ी तवज्जो कर जाएं तो फिर जो कुछ उन्हें मिलता है वो भी किसी और को नहीं मिलता। ये भी एजाज होता है, अल्लाह करीम समझने की तौफीक दे। आगे सूरह नज्म शुरू होती है। इस सूरह की इब्तदाई 18 आयात में अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सफ़रे मेराज की उस मंज़िल रिफ़अत का जिक्र फरमाया है कि जिसमें उन्हें अल्लाह ताला का कुर्बे ख़ास अता किया गया, ख़ास। और ये तकरीबन 18 आयात हैं। इन्हीं आयात में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरा हबीब मर्जी से नहीं बोलता, वही कहता है जो रब उन्हें वही इरशाद फरमाता है। तो 18 आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो करीब हुआ और फिर ये करीब हुआ फ़कान काबा कौसैन औ अदना। फरमाया इतना कुर्बत हुई, इतना करीब हुए कि जितना तीर और कमान करीब होते हैं बल्कि इससे भी ज़्यादा। लेकिन बात बड़ी मज़ेदार है। फरमाया मेरा महबूब मेरे इतना करीब हुआ फ़अौहा इला अब्दिही, वो बंदा ही रहा और मैं उसका रब हूँ, रहे वो बंदे ही हैं। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने अपने बंदे की तरफ वही की जो दिल किया की। मा औहा, तुम्हें क्यों बताएं, जो चाहा। ये बड़े शानदार लफ्ज़ हैं। या अल्लाह पूरी बात बतानी नहीं थी तो छेड़ी क्यों थी भाई? पूरी बतानी नहीं थी। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, अपने बंदा खास पे वही की जो चाहा की। तो या अल्लाह पूरी नहीं बतानी थी तो छेड़ी क्यों थी? फरमाया बताया इसलिए है कि कोई उठ के कह ना दे कि रब रसूल की मुलाकात हुई तो बात कोई भी नहीं हुई, बातें बड़ी हुई हैं, पर तुम्हें क्यों बताएं? बातें बड़ी हुई हैं, तुम्हें क्यों बताएं? वो हमारी आपस की बात है। सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा, सी मेराज एक राज मुहब्बतां दा ते नहीं सी हर एक दी समझ विच आउण वाला। कुछ कहंदे ने बंद दरवाजे सन, गया किवें सी अर्श ते जान वाला, ते अबर दखल किए थे अकल दाए, जाने जान वाला या ले जान वाला। तो ये वाक़या मेराज को 18 आयात के अंदर अल्लाह करीम ने बयान फरमाया। फिर सूरह नजम की आयत नंबर 38 से फरमाया कि किसी के गुनाह का बोझ किसी दूसरे पर नहीं डाला जाएगा, हर शख्स को अपने किए का पूरा पूरा सिला मिलेगा, किसी पर किसी के गुनाहों का बोझ। अच्छा, ये जो बाज़ हदीसों में आता है, बाज़ हदीसों में आता है कि जिस बंदे ने तरबियत ना की तो औलाद की तो उसे भी सज़ा मिलेगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि उसे औलाद का गुनाह उसके खाते में डाला गया है। इसका माना यह है कि उसने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं ना की, अपनी जिम्मेदारी पूरी, वो जो हदीस में फरमाया गया ना कि वो औरत पर्दा नहीं करती तो बाज़ औकात उसके सबब से उसके खामन को, भाई को या बेटे को
اللہ کی بارگاہ میں استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ بی بی پردہ نہیں کرتی تھی تو اس کو سزا ملے گی، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ اس نے ذمہ داری ادا نہیں کی، اس نے منع نہیں کیا، اس نے ڈیوٹی، ہاں جو بندہ ڈیوٹی کرے اور سامنے والا مرضی کرے تو پھر اس پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ، سب نے اپنا اپنا اٹھانا ہے، سب نے۔ ہاں کچھ بندے ایسے ہوں گے جن کے سبب سے اللہ معافی عطا فرمائے، جن کی برکت سے اللہ، وہ بات میں نے کل بھی عرض کی ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوں گے کہ جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ بات مانے گا، سفارش قبول کرے گا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ان کی برکت سے معافی تو عطا کرے گا پر بوجھ اپنا اپنا ہی اٹھانا۔ ایک بوڑھی اماں ایک دفعہ بھوکی رہ گئی تھی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، تو جب پتہ چلا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 62 سال عمر مبارک تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، تو گھر سے جب آپ نے وہ تھیلا اٹھایا نا اناج کا بوڑھی اماں کے لیے، تو خادم کہنے لگا مجھے دے دے، میں لے چلتا ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے تو بتا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھائے گا؟ تو کہ نہیں، قیامت میں تو اپنا اپنا اٹھانا ہے۔ تو فرمایا جا پھر آج بھی مجھے اپنا ہی اٹھانے دے، اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ آج نا ہمارے زمانے میں ہر آدمی کو اپنی دنیا کی فکر ہے اور سامنے والے کی آخرت کی فکر ہے۔ بھئی سامنے والے کی آخرت کی جتنی ہم فکر کرتے ہیں نا، اس سے آدھی اپنی آخرت کی کریں نا، اس سے پوری نہیں، میں نے کہا جتنی فکر سامنے والے کی ہے نا، کوئی سیانا ہو جائے۔ اور اب تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، نصیحت کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے اور قبول کرنے والے، اثر لینے والے، تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ اس کی تیاری ہو جائے۔ اور یار مطلب حج پہ جب ہم حاجیوں کو ٹریننگ دیتے ہیں تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں جا کے پیدل چڑھنا ہے تو ابھی سے کوئی 2-3 کلومیٹر پیدل چلا کرو تاکہ تمہارے لیے وہ سفر آسان ہو جائے۔ تو اگر 2-4-5 دن کا بوجھ ہے تو اس کے لیے پہلے تیاری کرتے ہو تو قیامت کی بھی تیاری پہلے کرو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اماں کے پاس بیٹا بھی آ کے کہے گا نا 2 نیکیاں دے دے، اماں بھی کوئی نہیں دے گی، یہ ہمیں روایات میں ملتی ہیں ساری چیزیں۔ ابا بھی نہیں اس وقت نیکی دے گا، اس لیے کہ وہ دور یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا۔ آگے سورۃ قمر شروع ہوتی، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو جہل اور کچھ کفار آئے، کہنے لگے کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے، اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کلمہ۔ حضور مسکرائے، فرمائے گواہی دیتے ہو کہ واقعی پڑھ لو گے؟ میں نے بہت عرصہ پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ جس نے نہیں نہ ماننا اس نے ساری دلیلوں کے باوجود بھی نہیں مانا۔ گواہی دیتے ہو پڑھ لو گے؟ کا پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے انگلی اٹھائی، جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک نے انگلی اٹھائی، اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں یوں لگا کہ آدھا کوہ صفا کے ادھر گیا ہے آدھا ادھر گیا، تو حضور فرمانے لگے گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا، تو بھی گواہ ہو جا میں نے چاند توڑ دیا، تو بھی گواہ ہو جا چاند۔ جس نے نہیں نہ ماننا کہنے لگا اوہو ہم سمجھتے تھے زمین پہ جادو چلتا ہے، معاذ اللہ کا تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے۔ اور ایک سیانہ بیچ میں سے یہ بھی کہنے لگا کہ آپ نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا، چاند کو نہیں ٹوٹا۔ یہ تو باہر کے قافلے آئیں گے نا، جو مکے سے باہر گئے ہوئے واپس آئیں گے تو پوچھیں گے انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ نہیں، اگر انہوں نے گواہی دی تو پھر مانیں گے۔ باہر سے قافلے آئے تو انہوں نے پوچھا بھی تم نے چاند کو ٹوٹتے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے قسم ہے ہم نے فلاں دن فلاں تاریخ فلاں رات چاند ٹوٹتے دیکھا ہے، چاند ٹوٹتے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہہ بھی دیا تو کہنے لگے لگتا ہے تمہیں بھی جادو ہی ہو گیا ہے۔ جس گواہی پہ بھی کھڑے ہوتے تھے وہ ماننے کو تیار۔ کبھی کبھی کچھ باتیں بر موقع ہو جاتی ہیں تو مزہ بڑھا دیتی ہیں۔ میں بیت اللہ شریف سے حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے کھڑا کر لیا، کہتا جی آج اللہ کا گھر ہے، یہاں کھڑے ہو کے بس 2 سوالوں کا جواب دے دے میں مان جاؤں گا۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا حضور نے یہاں چاند توڑ کے دکھایا تھا پر نہیں ماننے والے وہ بھی نہیں مانے تھے، تو آج 2 دلیلوں سے صاحب کون مانتا ہے؟
हुजूर ने चांद तोड़ के दिखाया, पर ना मानने वाले ना माने। और कुछ ऐसे थे जिन्होंने दूर से सुना ही कि मुस्तफ़ा ने चांद तोड़ दिया, तो वो सारी जिंदगी मौजज़ा ही बयान करते रहे, हुजूर का ये मौजज़ा। और जिन्होंने दूर रह के सुना ना, दूर रह के, वो सारी जिंदगी शान ही बयान करते रहे, सारी जिंदगी तज़किरों में गुजार दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। और फरमाया जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, कहते हैं दोनों आलम का बोझ आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर के हाथों पे रख दो तो नबी पाक को परवाह कोई नहीं। उनके बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह। तो ना मानने वाले सारा कुछ देख दाख के भी नहीं मानते, उनका मिजाज है। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 49 में हर चीज को अंदाजे से बनाने का जिक्र है कि अल्लाह ने बड़े सोहने तरीके से, बड़े प्यार से हर शय बड़ी खूबसूरत बनाई है। आप कभी अपने आप पे गौर कर लेना, ये नाक अगर यहां होता तो अच्छा लगता था, ये वैसे थोड़ा सा खराब हो जाए ना, किसी वक्त खुदा ना करे फूल जाए तब नहीं अच्छा लगता। तो ये कान अगर यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ हो तो अच्छा लगता है। तो फिर मान लो रब करीम ने जो बनाया बड़ा ही सोना बनाया है, उसने जो शय पैदा की है बड़ी शान। आजकल नए नए लोग आए हैं, वो नई नई बातें करते हैं, ये ना होता तो ये होता, ये ना, मैंने कहा क्यों ना होता, जो रब करीम बनाता है वो बड़ा ही शानदार बनाता है। और एक और बात जो आप लोग और मैं कभी कभी एतराज करते हैं ना कि उसका रंग गोरा है तो मेरा काला है, ये रंग गोरा काला नहीं, ये अल्लाह की चाहत है, ये अल्लाह की चाहत है। उसने जिस तरह का मुझे पसंद किया उस तरह का बनाया, ये उसकी चाहत है, मेरे खद्दो खाल उसकी। तो तू उसकी चाहत पे एतराज क्यों करता है? ये तू तो उसकी चाहत है, उसका शाहकार है, एतराज ना कर। तू क्या अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह उसने मुझे चाहा, जिस रंग में चाहा उसने मुझे बनाया। लोग बड़ा कुछ कराते फिरते हैं, बड़े बड़े मामलात हैं जनाब, बड़ी परेशानी है लोगों को। किसी ने सर्जरी करानी है, कोई करीमें तलाश करता फिरता है, आके मसले पूछते हैं और मसला बता दो तो अमल भी नहीं करते, कहते हैं जी आर्टिफिशियल बाल लगवा लें। मैंने कहा क्या ज़रूरत है आपको? कहते सर गंजा है। तो मैंने कहा टोपी पहनो, नबी पाक की सुन्नत है, इमामा बांधो, हुजूर का तरीका है। बाल ही जरूर लगवाने से इंसान, भाई अल्लाह करीम ने जब तक चाहा सर पे बाल रहे, और जब चाहा तो उसने, तो ये थोड़ा सा बाहर आए। मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था जरूरियात ज्यादा नहीं, मेकअप बहुत ज्यादा है। अगर मेकअप से, बहुत सारे मेकअप से हम बाहर आ जाए ना, तो फिर भी बड़ी सारी आसानियां हमारे लिए पैदा हो सकती। इससे आगे जनाब शुरू होती है सूरह कमर के बाद सूरह रहमान। सुभान अल्लाह। सूरह फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, कभी कभी ना इंसान बैठता है ना कुछ चीज़ों को देखने के लिए, तो उनका देखना ही बड़ा मज़ा देता है। मुख्तलिफ सूरतों के ना मुख्तलिफ फ़ज़ाइल नबी पाक ने बयान फरमाए। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। दुल्हन बीवी के मानों में नहीं, दुल्हन सजी हुई चीज़ को कहते हैं। अरब के अंदर दुल्हन सजी। फरमाया हर चीज़ की एक दुल्हन होती है। तो फरमाया कुरान की दुल्हन सूरह रहमान है, ये सजी हुई सूरत है ये ना। और अल्लाह बार बार कहता है, बार बार फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और इंसान तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाएगा? पलट के देख तो सही, तो अपने आप को देख ले, अपनी आंखें ही देख ले, अपना घर ही देख ले। तू गौर तो करना जरा। ये ना बहुत सारे लोगों को बड़ी दुश्वारी होती है, वो हर वक्त हाथ में रुमाल पकड़े रहते हैं, कहते हैं जी मेरे मुंह से ना कई दफ़ा कतरा निकल जाता है थूक का, तो किसी के मुंह पे पड़ जाता है। मैं एक तहकीक देख रहा था कि जो लबलबा है ना आपकी जुबान के नीचे, अगर जुबान खुश्क हो जाए तो किसी खाने का मजा ही ना आए। डॉक्टर कहते हैं कि इतनी कीमती चीज है ये जो आपकी जुबान तर रहती है, कि ये सारे जायके जो हैं ये आपको देती है। अगर कभी जुबान पक जाए ना तो अच्छी तरह पकी हुई चीजें भी मजा कोई नहीं देती, बल्कि जलती रहती है हर शय। अल्लाह ने जो बनाया है ना, जहां बनाया है कमाल ही बना दिया।
اور فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی، تو کہاں جائے گا؟ اور شروع کہاں سے کیا؟ فرمایا الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ میں اگر قرآن کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹ کتابوں کے بھر جائیں، پھر بھی تفسیر ختم، ہم پرانی بات نہیں کرتے۔ یہ گجرات میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی حکیم الامت رحمت اللہ، قرآن مجید کے ایک پارے کی تفسیر لکھی تو پوری ایک جلد بن گئی۔ ابھی پنڈی کے وہ عالم حیات ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک پارے کی ایک جلد نہیں، ایک پارے کی تو 3-4 جلدیں بن جاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے کسی نے کہا تفسیر لکھیں، فرمانے لگے میں لکھوں گا تو پڑھے گا کون؟ فرمایا میں تو سورہ بدوحا کی تفسیر لکھوں تو کئی جلدیں بن جائیں۔ اتنا وسیع، اور بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے استادوں سے قرآن سیکھا ہے، تو جس رسول نے اللہ سے سیکھا ہے، جس نبی نے اللہ سے سیکھا ہے، اس کے آپ کیا صاحب بات کرتے ہیں علم کی، اور آپ ترازو لے کے بیٹھے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میرے محبوب کو رب کہتا ہے میں نے قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، فرمایا پہلے قرآن سکھایا ہے، پھر میں نے اس انسان کامل کو دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ علمہ البیان، اور پھر میں نے اسے بیان سکھایا ہے۔ کہ بیان کون سکھاتا ہے؟ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے بیان کون سکھاتا ہے؟ کچھ دوست ایسے ہوتے کہتے فلانا آدمی مقرر ہے جی، تو کیا مقرر آدمی جو ہوتا ہے وہ بالکل فضول آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ جو بیان ہے نا، یہ بھی میں ہی سکھاتا ہوں۔ ہر ایک حصے میں ہر نعمت آتی، یہ بھی اللہ ہی سکھاتا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں، وہ جادو ہی کر جاتے ہیں جی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ایک جملہ انسان سنتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تاثیر کی دولت عطا کرتا ہے۔ پھر بڑی ساری باتیں رب کریم نے ارشاد فرمائیں، فرمایا علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، والنجم والشجر یسجدان، آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کے سامنے سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، آسمان اسی نے بلند کیا ہے اور میزان عدل بھی اسی نے قائم کیا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کرو، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور فرمایا اس طرح کرو کہ وزن کو ٹھیک رکھو انصاف کے ساتھ، اور تول کو کم نہ کرو۔ پھر بڑی ساری باتیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّیحَانُ، اناج میں جو بھوسا والا ہے اور خوشبودار پھول سارے کس نے پیدا کیے؟ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو بجنے والی ٹھیکری کی مٹی، جو بجنے والی مٹی ہے نا جو خشک ہو جاتی ہے، اس سے پیدا فرمایا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ صورت ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ سارا قرآن مجید ہی بڑی بات ہے، لیکن یہ تو صورت جو ہے نا ہمیں اپنا آپ یاد کراتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک بات کا ذکر فرمایا، اور اسی سورہ مبارکہ میں نا پھر ایک سبق دیا۔ فرمایا ڈر جاؤ، کیا ملے گا یا اللہ؟ فرمایا اگر تم میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو گے نا تو 2 جنتیں دوں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں دے گا۔ ویسے آج کل ڈرتے تو نہیں نا لوگ، ڈر نکل گیا، بس تھوڑا سا برادری سے ڈرتے ہیں، برادری سے تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا رسم و رواج سے ڈرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو چلو تھوڑا بہت بچوں سے ڈر جاتے ہیں، تھوڑا ہے نا، دنیا داروں سے لوگ ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے جس سے ڈرنا چاہیے۔ فرمایا جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ پھر اس سے آگے سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا
جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، ہرگز فاقہ نہیں آئے گا۔ جو رات کو سورہ پیر صاحب سے بھی تعویذ لینا چاہیے، پر جو تعویذ نبی پاک دیں وہ بھی لینے چاہیے۔ یہ حضور نے تعویذ دیا۔ میرے اسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ ذہن میں رکھ کے پڑھا کرو کہ یہ نبی پاک نے کہا ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اس کو کبھی فاقہ، فرمایا یہ ذہن بنا کے پڑھو گے نا، یہ ذہن کہ حضور کے کہنے پہ پڑھ رہا ہوں، تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی فاقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہے نا اس حدیث کے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا یہ حال تھا کہ جب وہ بڑے بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت تھا، تو ان کی بیٹیاں زیادہ تھیں۔ حضرت عثمان غنی ان کے گھر تشریف لائے اور فرمانے لگے عبداللہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ مال خزانہ میں سے کچھ تمہیں دے دوں، تمہاری بیٹیاں ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آپ فکر نہ کریں، میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے، میری بیٹیوں کو کوئی تکلیف کبھی نہیں آئے گی۔ کہا جناب آپ نے کیا خزانہ دے دیا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے میں نے بچیوں کو یاد کرا دیا کہ بیٹے سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھ کے سونا، اور میری بیٹیاں میری بات کی پابندی کرتی ہیں، اور یہ رسول پاک کا فرمان ہے کہ جو سورۃ واقعہ پڑھے گا اسے فاقہ نہیں آئے گا۔ آپ فرمانے لگے تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج گر سکتا ہے، چاند جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر رسول رحمت کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو کیوں نہیں سورۃ واقعہ پڑھتے؟ جو نظر لگ جاتی ہے نا آپ کے کاروبار کو، نظر بھی بہت زیادہ لگتی، تو وہ بھی نہیں لگے گی انشاءاللہ تعالی، اللہ مدد کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ رات کو سورہ واقعہ ضرور پڑھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے جو مضامین ہیں نا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو ہوں گے اصحاب المیمنہ، یعنی اہل سعادت اور اہل خیر لوگ، اور دوسرے فرمایا السابقون المقربون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کرنے میں سبقت لے جانے والے، آگے نکل جاتے، سابقون المقربون۔ اور تیسرے فرمایا اصحاب المشأمہ، یہ بد نصیب لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں ان میں بنا دے جو نیکی لے جانے میں سبقت کرتے ہیں، جو سب سے آگے بڑھ کے جب تک 50 لوگ نیکی نہ کر لیں ہم نیکی بھی نہیں کرتے۔ 50 بندے نا جب تک نیکی کر لیں، پتہ نہ چل جائے کہ سارے لوگ ادھر جاتے ہیں، تب ہم شروع کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی آج کل نیکی پہ تو خرچ ہی نہیں ہوتا، آج کل تو ذاتی شہرت پہ، ذاتی تعلقات پہ خرچ ہوتا ہے۔ افطاریاں تو سیاسی، پارٹیاں تو سیاسی، اور بڑا بڑا عجیب رنگ ہے لوگوں کا، میرج ہال میں افطاری کراؤ، اور اس افطاری میں جو بہترین کام ہوتا ہے وہ تصویر سازی ہوتی ہے، پھر چونکہ ہم نے بڑی کرا کے اپنی بیٹھک میں بھی لگانی ہوتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ کمزوری کا احساس ہے، کمزوری کا احساس کبھی اپنے آپ کو پیدا نہ ہونے دے۔ مسلمان اثر قبول کرتا نہیں، مسلمان اثر دیتا ہے، دوسروں پہ چھوڑتا ہے، تو کمزوری سے باہر آئے۔ اسی سورہ واقعہ کی آیت نمبر 77 سے قرآن عظیم کا ذکر ہے کہ یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، اور اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ کون لگائے گا؟ پاک لوگ۔ جب تک پاک نہیں ہوگا اس کو ہاتھ، بعض جگہ خواتین کی حالت نہیں ہوتی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے والی، تو کہتی ہیں جی نہیں ہمارے لیے درست ہے۔ آپ کے لیے کیسے درست ہے جی؟ جب اللہ نے مطلق کہہ دیا ہے، مطلق، کہ کوئی ناپاک اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں بعض جگہ پہ زبانی کچھ چیزیں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید کو بس یہ قرآن کی نص ہے، جو ناپاک ہوگا وہ قرآن مجید کے قریب۔ بلکہ بڑی مزیدار بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو تلوار لے کے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلا تھا، تو میں جا رہا تھا دار ارقم کی جانب، تو کسی نے مجھے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں آج شہید کروں گا، معاذ اللہ قصہ ختم کروں گا۔ تو کہنے لگے گھر جانا، تیری بہن بھی کلمہ پڑھنے لگ گئی، پہلے اسے تو ختم کر لے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جب میں وہاں آیا تو میری بہن اور میرا بہنوئی گھر میں چھپ کے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، چھپ کے۔ میں نے دستک دی، اب دستک دی، بہن بولی کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب ہوں۔ جلدی سے اس نے قرآن مجید کے صفحے سمیٹے، اوپر کسی جگہ پہ رکھے، دروازہ کھولا تو میں نے بہن اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بڑا مارا۔ تو کہتے میں نے بہن کو مارا تو خون نکلا اس کے سر سے، تو کہنے لگی عمر جتنا تیرا دل کرتا ہے تو مار، جس باپ کی صلب سے تو ہے میں بھی وہیں سے ہوں، جس ماں کا تو نے دودھ پیا میں نے بھی اسی کا پیا ہے، اب میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ گئی ہوں،
اب کسی کے مائی کے لال میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ سے کلمہ چھڑا سکے۔ جناب عمر فرماتے ہیں، جو بات ہمارے مضمون کیا اس کو سمجھیے گا، جناب عمر فرماتے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پورے جلال میں غصے میں تھا، میں نے اپنی بہن سے کہا چل دکھا پھر مجھے کیا پڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں اس حال میں بھی میری بہن نے کیا کہا، کہنے لگی تجھے نہیں دکھا سکتی، تو مشرک ہے، مشرک نجس ہوتے، جا پہلے وضو کر کے آ، غسل کر کے آ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اسے وہی ہاتھ لگا سکتا ہے جو پاک صاف ہوتا ہے۔ اس حال میں بھی جب میں مار رہا ہوں، فرماتے ہیں میں غسل کر کے آیا تو پھر بہن نے مجھے قرآن مجید سنایا، اور پھر جب میں نے سنا تو میں نے کہا پھر مجھے لے جاؤ وہاں، کروں آیا سا مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، کروں آیا سا میں مار مقامنے نو، ہن مینو مار دے لے چلو، متے عمر دی عمر برباد ہوئے، جتھے عمر سوار دے لے چلو۔ جتھے بعض شاعر جو ہوتے ہیں نا ردیف قافیہ ان کا بڑا شاندار ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی عمر اسم کے لحاظ سے بھی اور عمر اس کے معنی کے لحاظ سے بڑا ہی اچھا استعمال کیا، موقع نہیں ورنہ اس پر کوئی بات کرتا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ناپاک آدمی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگائے۔ آیت نمبر 83 سے روح کے نکلتے وقت مرنے والے اور قریب لوگوں کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تم اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے رب کریم کا قرآن، اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے کہ تم چاہو بھی تو اس روح کو لوٹا سکتے، یہ تمہاری بے بسی ہے، تو اگر مرتے وقت رب کے سامنے بے بس ہونا ہے تو آج کیوں نہیں ہو جاتے؟ آج بے بس ہو جاؤ کو یا اللہ جیسے تو کہے گا ویسے ہم کریں گے، لیکن جب تک روح ہوتی ہے تب تک انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں شامل فرمائے۔ آگے سورہ حدید شروع ہوتی ہے قرآن مجید کی۔ اس سورہ مبارکہ میں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے مابین درجات میں جو فضیلت ہے اس کے مختلف مدارج کو بیان کیا۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، مختلف مدارج۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ ہے جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لایا، یہ پہلا درجہ ہے، جو اعلان نبوت کے فوراً بعد، یعنی ہجرت سے سکھوں کے دور کے جو یار ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن جو تنہائیوں کا سجن ہوتا ہے اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ نے یہ درجات بیان کیے، فرمایا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، ایک طبقہ وہ ہے۔ پھر ایک سنگ میل وہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 40 تھی۔ پھر ایک سنگ میل ہجرت کا ہے کہ ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے۔ پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر کا ہے۔ غزوہ بدر وہ ہیں جن کی اللہ نے سب کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا وہ بھی ایک درجے والی جماعت ہے۔ اہل بدر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر موجود تمام صحابہ کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی، وہ کل ہم پڑھ کے آئے۔ اور پھر ایک سنگ میل فتح مکہ کا ہے جس کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ آخری سنگ میل ہے، آخر میں ان کے مدارج بیان ہوئے۔ لیکن رب کریم نے فرمایا یہ سارے ہی میرے محبوب کے غلام ہیں اور میں نے سب کے ساتھ ہی خیر کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کچھ لوگوں کو بڑی پریشانی ہے جی فلانے نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا ہے، یہ بڑا خاص مسئلہ ہے۔ ہمارے زمانے میں بڑا عجیب معاملہ ہے، جن کا کفر ثابت ہے لوگ ان کا اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کا اسلام ثابت ہے ان کا کفر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب منطق ہے، فلسفہ ہے لوگوں کا، اور لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی فلاں صحابی جو ہیں وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو میں نے کہا جب نبی پاک نے ان کا مسلمان ہونا قبول کر لیا تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال تو اپنے پاس رکھا، اور اگر دیا تو اپنے محبوب کو خبر دی۔ تو ایک شخص کلمہ پڑھنے آیا رسول کریم کی بارگاہ میں، کلمہ پڑھنے آئے، حضور نے اس کا کلمہ پڑھنا قبول کیا۔ چاہیے تھا نا حضور کہتے کہ تو اوپر سے پڑھ رہا ہے، اب تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، کہنا چاہیے تھا نا، لیکن حضور نے کہا۔ تو جب نبی پاک نے قبول کر لیا تو آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ آج لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ بڑے بڑے عجیب معاملات ہیں۔ کہتے ہیں یہ فلاں صحابی تھے وہ ٹھیک نہیں تھے، تو میں نے کہا جب امام حسن ان سے صلح کر رہے ہیں، تو زیادہ پیارا ہے حضرت علی کا کہ امام حسن زیادہ پیارے تھے؟
اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے امام حسن کو اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید ہے، جب مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑیں گی تو یہ صلح کرا دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کا لفظ کہہ کے تو نبی پاک نے انہیں مسلمان کہا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے بھائی؟ یہ الگ بات ہے کہ مولا علی کی فضیلت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، حضرت علی کی فضیلت، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ ایک غیر مسلم نے نا حضرت علی کے چند اقوال پڑھ لیے، چند اقوال، وہ تحقیق کر رہا تھا زمین و آسمان پہ، تو کسی نے اس کو کہا کہ حضرت علی کے کچھ قول پڑھو، پڑھ لیے تو کہا تیرا تبصرہ کیا؟ کہنے لگا میرا تبصرہ یہ ہے، غیر مسلم تھا نا تو اپنے لفظوں میں کہہ گیا، کہنے لگا یہاں تو یہ وہ شخص ہے جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، یہاں کم از کم وہ ہے جس کے سامنے بنائے گئے ہیں، اتنی بات ضرورت۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو بنانے والا رب ہے، اور یہ جس کی اقوال ہم تمہیں پڑھا رہے ہیں یہ تو مولا علی شیر خدا ہے، ان کی عظمت کا کوئی مقابلہ کر سکتا، ان کی شان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ لیکن یہ ہے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ ترازو پکڑ لوں میں اٹھ کے، میں؟ اور ہم تو اتنی، آپ یقین کریں، اتنی جرت بھی نہیں کرتے کہ آئمہ کا اختلاف بیان کریں۔ میں تو امام اعظم اور امام شافعی کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے اختلاف میں پڑھنے کا بھی قائل نہیں۔ تو مہربانی فرمائیں آپ ان چیزوں سے نکلیں، اور بڑی جلدی لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں، ایسے ہو گیا جی، ویسے ہو گیا۔ آپ مہربانی فرمائیں، یہ ظلم ہے۔ فتح مکہ کے بعد بھی جس نے کلمہ پڑھا، میرے نبی نے اس کا کلمہ قبول فرمایا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان سب کے ساتھ اللہ نے حسن سلوک کا وعدہ فرما لیا ہے، لہذا کوئی کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات، صحابی کے بارے میں کوئی بات، اس لیے کہ ہم صحابہ کو نبی پاک کے صحابی مانتے ہیں، نبی پاک کے صحابی۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو نسبت میرے رسول پاک کی حاصل۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت اور سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ آگے آیت نمبر 12 میں فرمایا کہ میدان حشر میں مومنین اور مومنات کی انوکھی شان ہوگی۔ حشر کے دن مومنوں کی اور مومنات کی شان دوسروں سے الگ ہوگی، امتیازی ہوگی۔ کیا شان ہوگی؟ فرمایا اور ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب ذو فشاں ہوگا، اور انہیں جنت کی بشارت دی جائے گی۔ آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ کس کو؟ نبی پاک کی بات نہیں ہو رہی، مومنوں کی ہو رہی ہے۔ تو جب ان کے ماننے والوں کو اللہ نور عطا فرمائے گا تو پھر محبوب کو نور کامل کیوں نہیں مانتے؟ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 12 نا ذرا پڑھیے گا، سورہ حدید کی آیت نمبر 12، کہ قیامت کے دن اللہ مومنوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور کر دے گا۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو حضور نے فرمایا جس جگہ وضو کا پانی لگتا رہا نا، وہ قیامت کے دن چمکیں گے سارے جسم کے حصے، تو امتی دور سے آئیں گے تو میں پہچان لوں گا۔ اور پھر حضور نے فرمایا میرے کچھ ایسے غلام ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے۔ نبی پوچھیں گے کہ یہ کس امت کے نبی ہیں؟ تو فرمایا جائے گا نہیں، نبی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی امت کے ولی ہیں۔ اور پھر وہاں حضور نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائیں اور حق کے لیے نرم ہو جائیں؟ کب وہ وقت آئے گا؟ جب ایمان والوں کا دل اللہ کے ذکر سے ڈر جائے، نرم ہو جائے۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ وقت کب آئے گا جب ایک آیت سن کے آپ یقین کرتے ہیں کہ صحابہ قرآن سن کے کچھ ایسے تھے جن کی روح ہی پرواز کر گئی، قرآن مجید سن کے روح پرواز کرتے۔ آج وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر ہو؟ جب امام اعظم ابو حنیفہ نہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بھی گزر رہا تھا، تو امام صاحب کا پیر اس نوجوان کے پیر پہ آ گیا تو کہنے لگا آپ نے مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا۔ اس نے یہ لفظ کہے تو امام صاحب بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کئی گھنٹے کے بعد ہوش آئی تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم نے دیکھا نہیں، وہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونے کی یاد دلا رہا تھا۔ جب اس نے کہا ہے کہ آپ نے قیامت میں پیش نہیں ہونا تو میری آنکھوں کے سامنے منظر آ گیا تھا۔ یہاں کتنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، بزرگوں کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن بس ٹھیک ہے،
لوگ توجہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کب وقت آئے گا جب تمہارے دل ڈر جائیں۔ آیت نمبر 20 میں دنیا کے مال و دولت کو، دنیا کی زیب و زینت کی ناپائیداری کو بیان کیا اور فرمایا اپنے رب کی مغفرت کی جانب دوڑے چلے آؤ اور اس کی جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسعت آسمان اور زمین کی مثل ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کی طرف دوڑ کے آؤ۔ دنیا کی زیب و زینت جو ہے نا ایک وقت کے لیے ہے۔ ایک وقت ایسا بھی انسان پہ آتا ہے کہ جب اس کے پاس سہولیات ہوتی ہیں پر کھانے کی پوزیشن نہیں ہوتی، پیسے ہوتے ہیں پر وہ کھا نہیں سکتا، پہن نہیں سکتا۔ تو یہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے نا یہ بڑی عارضی سی ہے۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو، اپنی برادری کو، اپنے نام کو، اپنے قبیلے کو، اپنے آپ کو سنوارنے پہ لگے رہتے ہیں۔ تھوڑا سا اس سے نکلیں، جنت سنوارنے کی بھی تھوڑی تیاری کریں۔ آپ یقین کریں اس تیزی کے ساتھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں، اس تیزی کے ساتھ کہ 2 4 5 دن تذکرہ ہوتا او فلانے کا جوان بیٹا چلا گیا، اور اس کے بعد تو دنیا خوابوں خیالوں میں رہ جاتی ہے، اور اپنے بھی آہستہ آہستہ بدل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ اتنا دوڑ، اتنا نہ دوڑ دنیا کے پیچھے۔ کچھ زندگی میں اوقات مخصوص کر دیں، کچھ پیسہ مخصوص کر دیں، کچھ لمحے مخصوص کر دیں جس میں صرف حصول جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی بارگاہ کی حاضری کے لیے ہم شب و روز کوشش کریں۔